حجاز کی عمارت۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے دو ساجزادگان نابت پھر کیدار یا کیدار پھر نابت یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیارات میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نکل نہ سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانے لگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے اور عدنان کے بیٹے ماد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور ماد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا۔ ماد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور اسی کے بطن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے۔ اسی لیے جب بنو خزاعہ نے مرہ و زہران پر پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد المناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے ان کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مزاح جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمرو مذکور نے اس سلسلے میں یہ اشعار کہے: لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کی شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی، کیوں نہیں؟ یقیناً ہم اسی کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزرع قبائل کے حصے آئے: حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر، 13 ذی الحجہ کو جو کہ حج کے سلسلہ کا آخری دن ہے، منا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منا کے واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گرہ ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زیاد منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ دوسرا 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ تیسرا حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عزرہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اسی لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔
اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشیہ خزائی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی، اور اس کے نتیجہ میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا۔ قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کی بجائے میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اس سے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی، کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے۔ ان لوگوں نے اس کی رائے پر اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے اور مکہ کی باغ دوڑ سنبھالے۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غبشان خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا، چنانچہ حبی کے نائب ہونے کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہوا تو قصی نے ابو غبشان سے 1 مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی۔ خزاعہ نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، واقعہ کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یعمر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یعمر نے فیصلہ کیا کہ خزاعہ کی بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائیگاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں، البتہ خزاعہ اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک و ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اس فیصلے کے بعد یعمر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ و سیادت حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا اور دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات تھے، کیونکہ ان کی وحدت کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل بحسن خوبی طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لواء یعنی جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ نمبر 4، سقایا پانی پلانا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا اور اس میں کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ 5واں، رفادہ حاجیوں کی میزبانی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا
مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد المناف قصی کی زندگی میں ہی شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب و اعزازات کی وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لواء، سقایت اور رفادہ سب کچھ عبد الدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبد الدار کی اولاد سے جھگڑا ہو گیا۔ اس کے نتیجہ میں قریش دو گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دے دیے اور دارالندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو عبد الدار کے ہاتھ میں ہی رہی۔ پھر عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم نے ہی اپنی زندگی بھر سقایہ اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب و انتظامات کے ذریعے قریش کی ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اس ڈھنگ کی تھیں جیسے آج کل پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، احصار یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2، مالیات کا نظم یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3، شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4، اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظام، اس منصب پر بنو تمیم فائز تھے۔ نمبر 5، عقاب یعنی قومی پرچم کی علم برداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7، سفارت، بنو عدی کا منصب تھا۔